بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے، وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ آج کی خوبصورت آیت وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مقدر، اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ کی مدد، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر کوئی تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، اس لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، بے شک اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ نہ ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ زندگی کی ہر چیز ٹیمپرری ہے لیکن اللہ کی عبادت پرماننٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ سنو، تم کیا سوچتے ہو جو چاہو گے فوراً مل جائے گا؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اللہ تو سب جانتا ہے، اسے پتہ ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سنو، اس رب سے مانگتے رہو، کیونکہ ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اب اختتام کو پہنچ چکا ہو۔ ممکن ہے کہ اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ رب کن کہہ دے۔ تنقید، طنز، فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ لوگ بہت ہوتے ہیں زندگی میں مگر ایسے کم ہی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے ایسے لوگ کبھی کھونے نہ پائیں۔ اے بنت ہوا، چراغ محفل بن، چراغ راہ نہ بن، ایک یوسف انتخاب کر، ہر کسی کی زلیخا نہ بن۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورۃ کہف، میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے کر جاتا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے بحث مت کریں۔ اگر کسی کا کوا سفید ہے تو اسے سفید ہی رہنے دیں، کالا ثابت کرنے پر زور نہ دیں۔
زندگی آسان ہو جائے گی۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اپنے قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے دور رکھیں۔ تہجد کی کہانی، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کی خوبصورت آیت، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس و گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں رائیگاں جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورۃ الضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ انسان، میں کس کو پکاروں دعا کے لیے؟ رب، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ آج کی پیاری آیت، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور بس اللہ کارساز ہی کافی ہے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہیں لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ اللہ پر چھوڑ دیا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزار لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ بولنے بھلانے کا کام تو دماغ کا ہے، تم دل میں رہتے ہو بے فکر رہا کرو۔ چوڑیاں لیتے وقت اپنے ہاتھ مردوں دکان والوں کے ہاتھ میں نہ دیا کریں۔ آپ کا ہاتھ پکڑنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ چوڑیاں پسند کریں اور بولیں کہ پیک کر دو، گھر آ کر امی سے پہن لیں، یا کوئی حل نہ ہو تو شیمپو یا صابن لگا کر پہن لیں، سمپل حل۔ لیکن اتنی پڑھی لکھی ہو کر یہ عجیب حرکت نہ کریں۔ اگر برا لگے تو معذرت، حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ مضبوط بنے، مضبوط رہیں۔ آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ فاذکرونی اذکرکم، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ انسان کی پہچان، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پیاری آیت، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کی مصلحت
تم یہ خیال کرتی ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں تمہیں بلند ترین مقام مل سکے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں اور آپ ہی بہترین وارث ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ تہجد کا بلاوا، تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ برابری، تم مردوں سے مقابلہ نہ کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ تمہارے محافظ بن سکیں، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزما رہے ہیں۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے رشتہ، اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ صبر کر لو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تہجد کی کہانی، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تقسیم، کہیں سب کچھ کہیں کچھ بھی نہیں ہے، تیری تقسیم ہے یا رب، کیا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔